اللہ کے نافرمان ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کہے گا یہ دو بہت بڑے جرم کر کے آیا ہے، ایک خالق کا حق اس نے ادا نہیں کیا اور ایک مخلوق کا حق ادا نہیں کیا۔ خالق کا حق کیا تھا؟ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ جو عظمت والا ہے یہ اس کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خود بخود وجود میں آتے ہیں، خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ کی نظر میں ان سائنسدانوں کی کیا ویلیو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہے۔ اللہ کی نظر میں ان کی 2% کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بنانے والے کا انکار کر دیا۔ کوئی چیز وجود میں آتی ہے، سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا۔ کوئی بھی چیز جس میں تھوڑی سی بھی ڈیزائننگ ہو، تھوڑی سی بھی مینجمنٹ ہو، کبھی نہیں کوئی کہتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گیا۔ کمال کی بات یہ ہے جس کمپنی نے بنایا اس کمپنی کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ جس مزدور نے عمارت بنائی آج تک اس مزدور کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا جس نے مزدور کا انکار کر دیا ہو کہ یہ مزدور نے نہیں بنائی، یہ بلڈنگ خود ہی بنی ہے۔ جس انجینئر نے موبائل بنایا اس کا کسی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ خدا ملا تھا انکار کرنے کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ تو آگے کی بات کرتے ہیں۔ آج لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مار کے دوبارہ زندہ کرے گا، اس سے اگلے سٹیپ پہ سوچو۔ سوال یہ ہوتا ہے نا، مر گئے تو ہڈیاں ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تو ان سوالات کے جواب دے رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا، اور آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ پہلی دفعہ بھی خود سے بنے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے۔ اللہ تو اس سے اگلی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اتنا ایمان لانے سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ کسی نے بنایا ہے، اللہ نے کہا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ کافر اعتراض اس زمانے میں کرتا۔ کچھ لوگ اس زمانے میں ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، جو کہتے تھے کوئی نہیں ہے بنانے والا، یہ بہت تھوڑے تھے۔ میجورٹی کہتی تھی کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا، لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ نہیں بنیں گے، دوبارہ نہیں بنیں گے ہم۔ میں اتنا زور کیوں لگاتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں پھر وہی ٹاپک ایتھیسٹ پہ آپ پیچھے پڑ جاتے ہو، پھر وہی۔ بھائی سارا مسئلہ ہی یہی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نہ یقین ہے نہ استحضار ہے، تبھی تو بدماشی ہیں ساری۔ دیکھو آپ کو پتا ہو کہ 50-60 سال کے بعد میں نے وہاں سیٹل ہو جانا ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا، امریکہ جاتے ہیں جاب کے لیے، سعودیہ جاتے ہیں، ان کو پتا ہے یار 60 سال میں ریٹائر ہو کے ہم نے کہاں آنا ہے؟ پاکستان آنا ہے۔ تو تیاری شروع کر دیتے ہیں نا، یار یہاں پہلے سے دکانیں خرید کے رکھو، ہوٹل بناؤ، کیونکہ ہم نے بالآخر ریٹائر ہو کے آنا کہاں ہے؟ پاکستان موو کرنا ہے، فیملی ہماری وہیں ہے، قبر تک کے لیے جگہ دیکھ لیں گے۔ تو بھائی ہم نے موو کر کے آنا پاکستان ہے واپس، تو ہم یہیں پر سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پر جو ہے نا، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ بھائی یار جتنے بھی سال ہوں، 50-60 سال کے بعد تو بالآخر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں، یار بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ لے لو، 2 ناظم آباد میں لے لو، سنا ہے نیا ناظم آباد پانی میں نہیں ڈوبا،
صحیح ہے نا, مجھے کوئی کمیشن نہیں ملے گا اس پہ. تو سنا ہے جی یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس طرح کر کے نا. بات ایک چھوٹی سی کر دوں, میں کبھی کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤں, ہوٹل کے مالکان مجھ سے ویڈیو بنوا لیتے ہیں, کھانا کیسا لگا, میں بولتا ہوں بہت اچھا لگا. بولنا پڑتا ہے نا, یہ تھوڑی بولوں گا کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو وہ ویڈیو چلتی آتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو جیسے فنکار اداکار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آپ بھی یہیں کباب کھائیے اور بہت اچھے ہیں. تو میرا یہ کام نہیں ہے, نہ مجھے کمیشن ملتا ہے, نہ کوئی پیسے, نہ میں کسی کی پبلسٹی کے لیے جاتا ہوں. جا کے لوگ کیش کرا لیتے ہیں, چلے گئے تو لوگوں نے کیش بھی کرا. اب ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس وقت پہ. ہم تو ویسی تفریح میں کہیں چلے گئے, اب وہ فوراً کہتے ہیں مفتی صاحب ایک ذرا آپ تھوڑا سا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں, کیسا لگا کھانا. تو اب میں نہیں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے نا کہ آدمی کیسے منع کرے اس کو. میں بولتا ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا لگا کھانا. تو یہ وہی ہے 50-50 میں جو کمنٹری کروا رہا تھا نا, بندوق پیچھے رکھی ہوئی تھی, وہ کہہ رہا سلیم اللہ بہت اچھا ہاکی کھیل رہا ہے نا. 50-50 آتا تھا, اس میں دکھایا ہاکی کی کمنٹری ہو رہی ہے, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا صحیح طریقے سے. وہ کہہ رہا نہیں بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگوں نے کہا یار ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم چھوڑ کے, کہہ رہے تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا کہ اللہ کی قسم بہت اچھا کھیل رہا ہے. روتے روتے بتا رہا ہے, کیمرے میں دکھایا پیچھے پسٹل رکھی ہوئی ہے اس کے یہاں نا. اس میں یہ شو کروایا تھا کہ کمنٹری کرنے والوں کو بھی نا ایک بعض دفعہ خرید لیتے ہیں. واللہ عالم, اللہ ہی جانے صحیح ہے غلط ہے, لیکن وہ بھی کسی کھلاڑی کو اوپر لے جا رہے ہیں, کسی کو. دنیا میں ہر چیز اب ایک وہ بن چکی ہے نا, کمرشل ہو چکی ہے ہر چیز. تو اب مفتی بھی کمرشل ہو گئے ہیں, مولانا بھی کمرشل ہو گئے ہیں. وہ نہیں بھی ہوتے, لوگ ان کو کمرشل کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اب کئی بار ہم ویسے ہی چلے گئے کہیں ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے, دل چاہ رہا تھا کہیں بیٹھنے کا, کھا لیا, فوراً وہ پھر ہوٹل کا مالک آ جاتا ہے, ایک سیلفی اور پھر بتائیں کیسا لگا. میں کہتا ہوں بہت اچھا لگا. نہیں بھی لگا ہو تو کیا کہتا ہوں, بہت اچھا لگا. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے, بندوق. بندوق کا مطلب دباؤ تو ہے نا, ویسے تو اچھا ہی ہوتا ہے عام طور پہ, تبھی تو گئے تھے ہم کہ اچھا رپورٹ تھی کہ بھائی یہاں کا کھانا اچھا ہے تو چلے گئے. تو اس میں آپ بدگمان نہ ہو کہ مفتی صاحب نے کوئی کمیشن لیا ہے یا مفتی صاحب کی کوئی پارٹنرشپ ہے ہوٹل والے کے ساتھ کہ میں اس کو پروموٹ کروں گا, آدھے پیسے تیرے آدھے میرے. ایسا کوئی کہانی نہیں. میرا کوئی بزنس پارٹنر ان چیزوں میں نہیں ہے. بزنس ہے میرا, لیکن وہ بالکل چینل سے اور مذہب سے اور ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. اس کو میں کہیں کبھی بھی بیان کے دوران تذکرہ بھی نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں میں اس کو کیش نہیں کرانا چاہتا. میں نے جو کمپنی بنائی تھی بہت پہلے, اس کا نام بھی اپنے نام پہ نہیں رکھا, اس لیے کہ میں نے کہا یار میرا نام دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے, میں اسی کو میں کمپنی بنا کے اس کا بزنس کرنا شروع کر دوں. بالکل ایسا نام رکھا ہے, آپ کو کبھی دماغ بھی نہیں جائے گا کہ مفتی صاحب کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نام رکھا ہے. تو تبھی وہ چل نہیں رہی. یعنی چل تو رہی ہے لیکن ایسے نہیں چل رہی جیسے کمپنیاں چلتی ہیں. اس سے یہ کہ پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا ہے. تو خیر, تو قرآن میں جو بار بار کہتا ہوں نا, موت کے بعد زندگی, ملحدوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں, لبرل لوگوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے, آخرت پر یقین, استحضار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بخود چینج ہو جائے گا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے, بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں, تو وہ یہیں پراپرٹی خریدتے ہیں نا. ایسے بھی لوگ ہیں, ایک صاحب جاب کر رہے تھے, وہ انجینئر تھے, یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر تو لگ نہیں سکتا, تو کوئی تو بزنس ہونا. بیکری بنائی انہوں نے, وہ دبا کے چلا رہے ہیں, بیکری بہترین چل رہی ہے. وجہ کیا ہے اس کو پتا ہے, بھائی 60 سال کے بعد میں نے جانا کہاں ہے, پاکستان. لہذا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دے گا. بعض لوگ خود انویسٹ نہیں کرتے, وہ اپنے بچوں کو اسٹیبل کر دیتے ہیں کہ بیٹا اب میں آ رہا ہوں, اب تم نکل لو کہیں, یا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے, اب تم گھر سنبھالو تو میں ریٹائرمنٹ لے کے واپس آ جاؤں. تو 60 سال, آپ اس 60 کو اگر 80 کر دیں, اگر 80 ہو جائے ریٹائرمنٹ کی عمر, تو لوگ 80 سال کے بعد کی پلاننگ شروع کر دیں گے. تو مجھے بتاؤ, اس دنیا سے ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا 60 70 80 میں, کیا خیال ہے؟
اسے تو پتہ ہے کہ 60 سال سے پہلے ریٹائر نہیں ہوں گا میں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ 60 سال سے پہلے آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور چلو فرض کر لو آپ تقوی کے اس مقام تک نہ جائیں جہاں تک اہل اللہ گئے ہوئے ہیں, وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر شخص فرض کر لے کہ میں 80 سال کے بعد ہی ریٹائر ہوں گا اس دنیا سے, یعنی میں مروں گا 80 سال کے بعد. حالانکہ اس مجمع میں مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید 2-4 80 کراس کر پائیں, بمشکل 1 یا 2 ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی فار یور کائنڈ, وہ کیا کہتے ہیں, فار یور کائنڈ انفارمیشن, آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم میں 80 کوئی بھی پہنچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ قبرستان میں اتنے لوگ, قبر جو ہے نا, فرض کر لو جا کے جتنی قبریں ہیں نا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قریب قریب یوں سمجھو سارے قبرستان, ان کی عمریں چیک کرو آپ. 100 قبروں میں ایک بھی آپ کو 80 والا نہیں ملے گا. 1000 میں شاید 2-4 مل جائیں جو 80 کراس کیے تھے انہوں نے, 1000 میں بمشکل 2 یا 3 ایسے ملیں گے. میں نے یہ کام کیا ہے, میں ہوائی بات نہیں کر رہا. قبرستان میں میں نے سروے کیا ہے کہ یار یہ قبر پہ جو تختیوں پہ جو ایج لکھی ہوئی ہے کہ کتنے سال میں ان کا انا للہ ہوا تھا, تو 70, 75, 40, 35, 30, 65, بہت زیادہ 71, 72, بہت تھوڑے 71, 72 کے ملیں گے. 80 کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قبرستان 80 سال پہلے تھا ہی نہیں. بہت کم ملیں گے 80 کے آپ کو. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے, صحیح حدیث ہے, بخاری کی ہے یا مسلم کی, مجھے یاد نہیں رہا. اعمار امتی ما بین 60 الی 70. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی, یعنی میجورٹی 70 کراس کرنے سے پہلے مر جائے گی. یہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا, اور قبرستان میں جا کے دیکھ لو آپ کو یہ حدیث آج بھی بالکل نظر آئے گی کہ بالکل نبی نے صحیح فرمایا تھا. 70 سے اوپر آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یار 80 فرض کر لو بس. اس مجمع میں 2-3 لوگ ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پہنچوں گا, مجھے بھی نہیں لگتا میں پہنچوں گا. یہ تو ابھی ہم ایسے پھدک رہے ہیں نا, پراٹھے, کب تک چلیں گے پراٹھے؟ آہستہ تو بڑھاپا ہے بھائی آگے. ابھی تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑا شادیوں کی باتیں بھی کم کروں تاکہ ایک دم چھوڑنے میں پھر بدنامی ہوگی. ابھی سے تھوڑا لپیٹنا شروع کر دو شادیوں وادیوں کی بات. ابھی سے نا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو. ابھی تک تو کرنٹ ہے تو بڑی شادیاں وادیاں چل رہی ہیں, تو پھر ایک دن آئے گا کہ یار شادی کی بات کرتے ہوئے بھی آدمی کو غصہ آئے گا, بولے گا یار کوئی اور بات کر بھائی, تو کیا شادی لگائی. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو 80 سال جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ سب کب تک رہیں گے زندہ, 80 سال. یار آپ سعودیہ میں ہو, آپ کو یہ ہو کہ 80 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤ گے, آپ 30 سال پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہو. سارا کبھی بھی سرمایہ, کوئی بھی پاگل آدمی ایسا نہیں ہے تاجر جو سارا پروفٹ کھا جاتا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ سارا پروفٹ کباب برگر اور اس میں اڑا دیتا ہو. کچھ نہ کچھ کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, بھائی کپڑے بنا لے گا, گاڑی, میرا بیان سنا ہوا ہوگا تو گاڑی اچھی رکھ لے گا, بیوی اچھی رکھ لے گا, کپڑے اچھے رکھ لے گا, کھا اچھا لے گا. اس کے بعد اگر 20 دفعہ بھی میرا بیان سنا ہوگا پھر بھی جو بچے گا کہے گا یار چلو صدقہ بھی کر لیا, اب پراپرٹی لے لو نا. یہاں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب لے لو, بچوں کے لیے کچھ بچا لو. اس اسٹیج پہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اچھا کھا لیا, اچھی گاڑی بھی ہے, اچھا پہن لیا, اچھی بیوی بھی ہے, بچوں کو پڑھا بھی دیا, اب جو بچ رہا ہے اس میں سے صدقہ بھی کرو اور باقی پراپرٹی لے کے ڈال دو تاکہ مرنے کے بعد بچوں کے کام آ جائے. تو لوگ مرنے کے بعد کیا, مرنے سے پہلے اپنے لیے بھی پراپرٹی لے کے ڈال دیتے ہیں, ہمارے کام آ جائے گی. تو جتنی فکر انسان اس 80 سال کی زندگی کے لیے کر رہا ہوتا ہے جس کی پل کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. دیکھو ہم نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں بہت پیسہ لگا کے کروڑوں روپے کا بنگلہ تیار ہوا, جس دن تیار ہوا اسی دن اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. 1-2 واقعات نہیں ہیں, گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا, رہنا نصیب نہیں ہوا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی گھر بناتا تھا نا تو اس کو بڑی بوڑھی عورتیں اور بڑے بوڑھے دعا دیتے تھے اللہ رہنا نصیب کرے. ہم کہتے تھے یہ کیا مطلب ہے, بنایا ہے تو رہے گا نا. پھر جب ہم نے موتیں دیکھی نا
کہ بسا اوقات بناتا کوئی اور ہے, رہتا کوئی اور ہے. پھر ہمیں یہ بڑے بوڑھوں کی یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ انہوں نے اصل میں زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے لگا کے بناتے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوتا, وارثین مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اس میں, اور وہ کون سا رہتے ہیں, وہ بھی بیچ باچ دیتے ہیں. اور ابا کو 2-3 دن یاد رکھتے ہیں, اس کے بعد ابا پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, اب دماغ سے شارٹ, ابا کو بھی بھول جاتے ہیں. اور جتنا بڑا گھر ہوگا ابا اتنی جلدی آپ کے دماغ سے نکلیں گے, کیونکہ جتنا انسان کا پاس پیسہ ہوتا ہے نا, ابا اماں کو اتنی جلدی بھولتا ہے. غریب آدمی پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے اپنے ابا کو. جتنی عیاشی آتی ہے تو رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں, جتنی غربت ہوتی ہے رشتے, غریب کے پاس رشتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں نا, وہ رشتوں کو پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے. تو اس لیے میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں, قبر کا کے بعد زندگی ہے, اور اس کے عقلی دلائل دیتا ہوں, کیونکہ یہ دور ہے آج کل لوگوں نے عقل کو اپنا باپ بنا لیا. بنانا بھی چاہیے, اسلام بھی عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن اس عقل کو ایسا باپ بنایا ہے کہ وہ غلط گائیڈ کر رہی ہے, غلط گائیڈ کر رہی ہے وہ عقل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی امریکہ میں ہو, سعودیہ میں, اس کو پتا ہے واپس میں نے اپنے کنٹری میں آنا ہے, وہ تیاری کرتا ہے نا. تو اگر مجھے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, تو یار یہاں آپ کو آنا تھا 10 سال کے لیے, 60 سال میں ریٹائر ہو کر آ رہے ہو, تو عمر ہے 60 سے 70, 10 سال کے لیے تو اتنی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں 10 سال کیسے گزاروں گا. اور جہاں مرنے کے بعد کروڑوں اربوں سال رہنا ہے, اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو اتنی لنگڑی لولی کہ وہ ایسی پلاننگ ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, اگر قبر نکل آئی تو بچ جائیں گے, نہیں ہوئی تو کچھ چلو, یعنی اگر بالفرض عذاب قبر سچی مچی کا ہو گیا تو کچھ تو تھوڑا سا تو کر کے جاؤ نا. ایسا ایمان چل رہا ہے. یعنی ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں, مجھے یہاں کی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں نکالے گی, مجھے یہاں 10 سال بعد نیشنلٹی مل جائے گی, لیکن ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر نہیں ملی تو مجھے اپنے کنٹری واپس جانا ہے, تو ایک آدھ گٹکے کی دکان لے کے وہاں بھی ڈال دو. وہ ایسے انویسٹمنٹ کرے گا کہ بالفرض اگر نہیں ملی تو یار تھوڑا سا تو انتظام کرو نا, بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائے. باقی انویسٹمنٹ وہ ساری وہیں کرے گا جہاں کی نیشنلٹی کی اس کو امید ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارا آخرت پر ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نیشنلٹی تو یہی کی ملے گی دنیا کی. بالفرض اگر مر گئے, بالفرض 1% چانس ہے کہ اسلام کی بات سچی نکلی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی اور جنت جہنم برحق نکلا, تو یار ایک گٹکے کی دکان ہی تھوڑی سی کھلوا لو وہاں جا کے جنت کے لیے. تھوڑا سا وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دو, شاید قیامت کے دن کام آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ جو وائپر لگا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی پہ, یار تھوڑا سا ایسا کرو کہ آج اماں کے پاؤں دبا دو, شاید جنت مل جائے. یہ چل, اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھ رہا آدمی. آج جمعے کی نماز پڑھ لو, ہو سکتا ہے قبر صحیح ہو. اب فجر کی کون پڑھے یار؟ صحیح نا, فجر کی تو بڑی مشکل کام ہے. فجر کی وہ پڑھے گا جس کو سچی مچی کا یقین ہوگا کہ بھائی واقعی اللہ قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا. سچی مچی کا یقین نہیں ہے, ٹرائی کر رہا ہے آدمی, یار ہو سکتا ہے اسلام نے یہ جو کہا ہے کہ جنت برحق ہے, تو ہو سکتا ہے یہ واقعی ہو بھی, تو ایسا نہ ہو قیامت میں چوڑے میں آ جائیں. تو جس کو یقین نہیں ہوتا نا, وہ پھر جمعے کی نماز پڑھے گا آ کے, وہ کہے گا یار اتنا بھی اسلام سے رشتہ ختم کر دینا کہ جمعہ ہی چھوڑ دو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا 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 سا ٹچ میں رہو. غنیمت ہے, یہ بھی نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ایسا ایمان چاہیے نہیں, اللہ کو چاہیے 100% والا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو اگلی بات کر رہا ہے, ہم ابھی پہلے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کائنات کا کوئی کریٹر ہے نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہ اللہ ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا. کیونکہ کافر کہتا تھا دوبارہ کیسے بنے گی, مر کے مٹی ہو کے زمین میں تحلیل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مردوں میں جان کیسے پڑے گی, کائنات جب تباہ ہو جائے گی تو یہ کہاں سے دوبارہ پیدا ہوگی. اللہ کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. سائنسدان کہتے ہیں نا انرجی تھی, تو انرجی کہاں سے آ گئی, اور اتنی زیادہ انرجی بھائی, اتنی انرجی. اور وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ کیا شب برات کا پٹاخہ پھٹا تھا ہے بھائی؟
وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا. تو وہ جو دھماکہ ہوا تھا شب برات کا بھی جب پٹاخہ پھٹتا ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں کس نے پھاڑا ہے. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ کیا خیال ہے کس نے پھاڑا ہے بھائی؟ کون ہے بھائی محلے کا سکون خراب کر رہا ہے؟ ایک دن شب برات سے 2 دن پہلے پٹاخہ پھٹا, لوگ کہہ رہے تھے بھی شب برات آئی نہیں, پٹاخے کس نے پھاڑنا شروع کر دیے. اب اس میں کوئی سائنسدان آئے اور تھیوری پیش کرے کہ ایک پٹاخہ ہے, انرجی جمع ہوئی تھی جس سے پٹاخہ پھٹا ہے, لوگ مانیں گے اس کی بات؟ تو بولیں گے بھائی یہ پٹاخہ پھٹتا نہیں ہے, پھاڑا جاتا ہے, صحیح ہے نا. خود بخود بھی بعض دفعہ دھماکے ہو جاتے ہیں زمین میں, لیکن وہ بھی ایک انرجی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ہونے کا بھی کوئی لاجک ہوتی ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ کائنات کا نقطۂ آغاز یہ کسی نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہوا, ناممکن ہے یہ, اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو قرآن تو اگلی بات کر رہا ہے کہ تم بار بار قبروں کو جھانک کے مردوں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہو کہ یہ تو سارے ختم ہو گئے, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہیں گے ذرا ماضی کی طرف جاؤ, تمہیں اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس نے اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دیے, سورج چاند ستارے کہکشائیں, اتنا بڑا نظام, اور وہ پورے انسان اور جانور اور سمندر کی مچھلیاں, اور اتنی لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں, اتنی لاکھوں قسم کے سمندر کی مخلوق ہیں, اڑنے والے پرندے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, قرآن کہتا ہے ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسٹائل میں اڑتے ہیں, صف پھیلاتے ہوئے بھی اور صفوں کو پر پھیلاتے ہوئے بھی اور پر بند کر کے بھی, اور کیسی قطاریں بنا بنا کے چلتے ہیں. یہ ایک چیز بھی اللہ کی قسم آٹومیٹیکلی اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے. آج انسان نے جہاز ایجاد کیا, کیسے اڑتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو؟ جہاز کتنی ٹینشن ہے اس کو ابھی بھی اڑنے میں. پہلے وہ رن وے پہ جائے گا, دوڑے گا, تگڑ 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 ہوا کو کراس کرے گا نا, پھر ہوا کی طاقت سے ایسے کر کے اڑے گا. پھر ایسا نہیں بیچ میں جا کے پر بند کر لے, بند کیا اور سب مارکیٹ سے کیا ہوں گے شارٹ. وہ ایک دفعہ ایک جہاز تباہ ہوا, میں نے ایک اس میں بڑے مشہور آدمی تھے, وہ بھی تھے, پاکستان میں تو ہوتا رہتے ہیں جہاز واز تباہ ہونا, کوئی الحمدللہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یار وہ فلاں جگہ کے محتمم ہیں وہ کہاں ہیں آج کل؟ انہوں نے کہا ہیں نہیں, تھے. میں نے کہا کیوں تھے؟ کہہ رہے ہیں ابھی جہاز تباہ ہونے کی اطلاع آئی ہے, اس میں وہ بھی تھے. تو جو ہیں تھے اب وہ اس جہاز میں کیا ہو گئے ہیں؟ تھے ہو گئے. 2 منٹ لگتے ہیں پاکستان میں, جہاز میں بیٹھو. میں تو جب سے جہاز کے واقع, ہمارے ایک دوست ہیں ایبٹ آباد میں, ان کو وہ ایرو فوبیا کہتے ہیں اس کو, جہاز کا ایک فوبیا ہوتا ہے, ہائٹ سے نہیں, جہاز سے ڈر لگتا ہے, ہوا سے ڈر لگتا ہے. تو خیر ان کو بڑا ڈر لگتا ہے نا, حالانکہ ہیں بڑے صحت مند. تو وہ کیا ہوا کہ وہ ان کا سفر تھا, ان کو لوگوں نے تیار کیا نا, بھائی بیٹھ جا جہاز میں, کچھ نہیں ہوتا, آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا. انہوں نے بڑی ہمت, اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے, بہت بڑے تاجر ہیں, کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. میں نے ارادہ کیا چلو ٹکٹ کرا لی یار, آنکھ بند کر کے بس ایک دفعہ ڈر نکالو. یعنی جس دن میں نے ارادہ کیا نا, اسی دن جنید جمشید کا جہاز کریش ہو گیا, جس میں جنید جمشید کی شہید ہونے کی اطلاع. کہہ رہے میں نے کہا بھائی اس کے بعد سے اب تک وہ جہاز میں نہیں بیٹھے. تو اب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج تھوڑی ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کو چاہیے پی آئی اے والوں کا علاج کرے, ان کے انجینئروں پہ محنت کرے کہ جہاز گرے نہیں, تاکہ لوگ ڈرے نہیں جہاز سے. تو میں عرض کر رہا تھا جہاز کیسے اڑتا ہے. ابھی بھی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انسان نے ایک چیز ایسی ایجاد کی ہے جس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایسے اسپیڈ سے جاتا ہے, کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی, اتنے بڑے پر ہونے چاہیے, نہ زیادہ نہ چھوٹے. پھر ان پروں کا ایک خاص اسٹائل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں جب سفر کرتے ہیں ایسے پر ہل رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے. اس پہ کتنے بڑے بڑے انجینئروں کی ہزاروں سال کی محنت ہے. یعنی جو بھی دنیا میں انجینئر آئے اس نے اپنا علم آگے پارسل کر کے مر گیا, پھر اگلا آیا اس سے آگے پارسل کرتے کرتے ہزاروں سال کے بعد یہاں جا کے پہنچے ہم. ایسا ہی ہے نا میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے, تو یہ تو صدیوں سے جڑی بوٹیوں پہ انسان کام کر رہے ہیں نا. وہ سارے حکیم جتنے دنیا میں گزرے ہیں, ماضی میں انگریزوں میں ہوں مسلمانوں میں ہوں, ان کی ریسرچ کو یہاں تک لے جا کے پہنچایا ہے. تب جا کے یہ پیناڈول ایجاد ہوئی ہے, تب جا کے یہ پیراسیٹامول اور ڈسپرین اور یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. اس کے پیچھے ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے. تو ایک ڈسپرین, ایک جہاز خود نہیں بن سکتا. اور پرندوں کو دیکھو کیسے نارمل, پرندہ ایسا نہیں کرتا.
پہلے تکڑ 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 رن وے پہ بھاگ رہا ہے بھائی. پرندہ جہاں بیٹھا ہوگا, جب اڑنا ہوگا بڑے آرام سے اڑ جائے, جدھر کو موو کرنا ہے. ایک اللہ نے اس کا پائلٹ اسی کے دماغ کو بنا دیا. جہاز بھی خود ہے, جہاز کا پائلٹ بھی خود ہے, جہاز کا انجینئر بھی خود ہے, اور جہاز کے پہیے بھی خود ہی کھولتا ہے. جب نیچے اترنے لگتا ہے اپنے پنجے کھول لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر جاتا ہے اپنے پنجے سمیٹ لیتا ہے. اور زبردست کیلکولیشن اللہ نے اس کو بتائی ہوئی ہے کہ جب ایک سمندر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل پہ سفر کرنا ہے تو کس ایک ملک میں جانا ہے, بائی ایئر سفر کرنا جہازوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اب تو کمپیوٹر میں پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عرض بلد اور طول بلد جو ہے نا اس کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا موسم چینج ہونے سے سمندر کے ایک کنارے سے پرندے سفر کر کے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں, ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے. یہ لوکیشن کون سکھا رہا ہے بھائی ان کو؟ جو جہاز میں جتنے آلات لگے ہوئے ہیں نا, سارے اللہ نے پرندے کے مغز, جو چھوٹی سی کھوپڑی ہے اس کھوپڑی کے اندر جو چھوٹا سا مغز ہے, اس مغز کے اندر سارے سافٹ ویئر قدرت نے انسٹال کر دیے. جہاز میں آپ کو سارے الگ الگ سافٹ ویئر نظر آئیں گے کہ لوکیشن بتانے والا یہ ہے بھائی, یہ ڈنڈا ہے, یوں کھینچو گے تو اوپر جائے گا, اس کو یوں کرو گے تو جہاز. میں نے جہاز میں آگے بیٹھ کے بھی سفر کیا ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ نا, تو بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے. آگے بیٹھ کے کبھی سفر نہیں کرو, کمزور دل والوں کے لیے. جو نیچے جا رہا ہوتا ہے نا, اب آدمی کہتے ہیں اب آلتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو, اب مرے گا بیٹا. وہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے جو جب جہاز لینڈ کرتا ہے. تو کتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا. لیکن پرندہ ایک ایسا جہاز ہے, جب وہ اڑتا ہے تو یار وہ جو کرو ٹریگنومیٹری کی جو ایکویشنز ہیں جس کی وجہ سے اس نے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں, وہ سافٹ ویئر بھی اسی دماغ کے اندر انسٹال ہوئے ہیں, اور الگ سے نظر بھی نہیں آ رہے کہ ایک مشین یہ والی ہے. وہی مغز ہے, نکال کے ڈبل روٹی کے ساتھ کھا جاؤ آپ اس کو. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا نظام ہے یار خدا کا, کیا نظام ہے. اسی کو کہ بھائی جب ٹرن کرنا ہے تو جہاز کو جب مڑنا ہوتا ہے, اتنی مشینیں اندر لگی ہوئی ہیں, اتنے سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ PIA کے پائلٹ نے ہمیں بتایا کہ ہم پشاور جا رہے تھے تو پہیے ہی نہیں کھلے ہمارے. میں نے ان سے پوچھا کبھی کوئی عظیم واقعہ ہوا آپ کی زندگی میں؟ انہوں نے 15-20 سال پرانا واقعہ بتایا کہ PIA کا جہاز جا رہا تھا پشاور, اور PIA والے ناراض نہ ہو جائیں, وہ پھر کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, وہ پہیے ہی نہیں کھلے. تو خیر وہ انہوں نے کھول دیے, مینول نا, پانا وانا لے کے کسی طریقے سے کھول دیے, جہاز بچ گیا. پرانی بات ہے, اب ایسے جہاز نہیں, اب الحمدللہ سب سیٹ ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کا ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, لیکن PIA میں ہم پھر بھی ترجیح میں دیتا ہوں, اس لیے کہ گھریلو ماحول ملتا ہے PIA میں, تکلف والا ماحول نہیں ہے. PIA میں بڑی گپ شپ لگاتا ہوا جاتا ہے, اپنا ہی ہے نا, تو بڑا مزہ آتا ہے PIA میں. واش روم بالکل ایسا ہی جیسے گھریلو اپنا کسی مسجد کے بیت الخلاء میں گئے ہوئے, ایسا اچھا سا لک آ رہا ہوتا ہے, بالکل سادہ سا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو پرندے کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کیلکولیشن بھی ہے کہ ایک ساحل سے نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, نارتھ سے کہاں چلے جاتے ہیں جو ہم اب تک نہیں گئے. یہ نا ناروے کا ویزا ملنا کتنا مشکل ہے, انسان بہت سے نہیں گئے ابھی تک. پرندہ وہ زمین جب ادھر کو گھومنا شروع کرتی ہے نا, ادھر برف آنا شروع ہو گئی ہے اس ساؤتھ پول کی طرف, تو پرندے موو کرنا شروع کرتے ہیں نارتھ پول کی طرف. کتنا لمبا راستہ ہے. پرندوں کو بتایا کس نے, بھائی نارتھ کو ٹن مارو, وہاں موسم کیا ہوگا, صحیح ہوگا. اتنا لمبا سفر, اور ایسے آپ دیکھو قطار بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو لائن لگانا کس نے سکھایا؟ ہم تو اب تک قوم کو نہیں سکھا سکے لائن لگانا ہے بھائی. انسان اب تک کچھ ملکوں میں تو لائن لگی ہوتی ہے, لیکن بہت سے ملکوں میں ابھی بھی لائن نہیں لگی ہوتی. ہر آدمی لائن توڑ کے گھسنے کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں. ابھی تک دنیا انسانوں کو اتنا مینج نہیں کر سکی ہے, اتنی محنتوں کے باوجود, حکومتی سطح پہ بھی محنتیں, لیکن اب تک ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں انسان سارے لائن میں لگ گئے ہوں. لائن توڑ کے لوگ کتا مانگنے کے لیے آتے ہیں. وہ میں نے سنایا تھا نا واقعہ, ایک آدمی کی بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا تھا اس کو, تو وہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ تعزیت والوں کی لائن لگ گئی کہ یار تمہاری جوان بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا.
تو وہ لائن لگ گئی ہے, تو ایک آدمی لائن توڑ کے آیا, وہ لائن سے مجھے بات یاد آیا, لائن توڑ کے آیا اور اس بندے سے کہتے ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا ادھار. تو اس نے تھپڑ مار کے بولا ابے لائن میں لگ جا کے تو کیا سمجھ رہا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے, سارے کتے کے لیے آئے ہوئے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو جو کتے کے لیے بھی لائن میں لگا ہوتا ہے, کتے کے لیے وہ بھی لائن میں نہیں لگا ہوتا, وہ بھی لائن توڑ کے آ رہا ہوتا ہے. لیکن پرندے جب لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, کیسا لائن لگا کے لائن میں سفر کرتے ہیں, دیکھا ہے نا. ابھی تو قرآن کہتا ہے اولم یروا الی الطیر, ارے کیا دیکھا نہیں انہوں نے, انداز دیکھو. یہ نہیں کہا دیکھو ان پرندوں کی طرف, نہ ابے دیکھا نہیں ہے تم نے, باتیں کیسی کر رہے ہو تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے تم گھننے ہو, تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے دنیا میں, تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اس کے بعد کیسے اعتراض کرتے ہو کہ خدا دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اور خدا کے کیا احسانات ہیں, خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ سب دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے تم نے. تو لائن لگا کے, اور آپ کو پتا ہے پرندوں میں جو سب سے آگے ہوتا ہے نا, آپ کبھی تحقیق کریں, گوروں نے کی ہیں تحقیقات, پڑھ لیں آپ ان کی تحقیقیں, وہ کیا کہتے ہیں جو سب سے آگے ہوگا نا لائن میں, اس ترتیب سے لائن میں سفر کرتے ہیں کہ سب سے آگے والا پرندہ ہوا کاٹ رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں, سب سے آگے والا پرندہ کیا کرتا ہے, ہوا کاٹتا ہے, کیونکہ ہوا کے مخالف چلنے میں مشکل ہوتی ہے, تھوڑی دیر میں وہ پیچھے آتا ہے, دوسرا آگے آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, دوسرا آگے آتا ہے, پھر یہ جو پیچھے گیا ہے یہ اور پیچھے آئے گا, اس سے جو آگے والا ہے وہ اس کی جگہ سنبھال لے گا. ایسے تمام پرندے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. جگہ جیسے ہم جنازے کی چارپائی میں کندھا دے رہے ہوتے ہیں نا, بھائی میں تھک گیا ہوں اب تو آ جا آگے, وہاں پھر بھی ہم اس ڈسپلن کو قائم نہیں رکھ سکتے. بعض دفعہ ایک ہی آدمی کا کندھا تھک جاتا ہے, وہ ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کے بچے کندھا ہی نہیں دے رہے تھے, سوری اس میت کو کوئی کندھا ہی نہیں دے رہا تھا, تو بچوں نے کہا کہ بھائی کندھا دو. لوگوں نے کہا ہم نے تھوڑی مارا ہے اس کو جو ہم کندھا دیں بھائی, کیونکہ بھاری آدمی تھا نا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے شروع میں دکھانے کے لیے سب نے کندھا دے دیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ کھسکنا شروع. وہ مینجمنٹ جو جنازے کی چارپائی میں نہیں ہوتی, وہ مینجمنٹ آپ کو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے پرندوں میں نظر آئے گی. وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اب تو ہے نا, ہم اگر ایسے ہوتے ہیں نا, ایک بندہ ہوا کاٹتے ہوئے آگے جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں جب تک مر نہیں جاتا نا اسی کو جانے سے بیٹا, تو آیا کیوں آگے, ایسا ہی ہوتا نا. ہاں, ہم کہتے تو آگے آیا کیوں, وہ کہہ رہا تھا ابے یار کوئی بندہ میری سیٹ سنبھالے تو میں پیچھے جاؤں, اگلا سیٹ ہی نہیں سنبھالتا, اور اگر وہ سیٹ چھوڑ دیتا تو پچھلا اور پیچھے ہو جاتا جا کے گھننا بن کے, سارے وہ چلے جاتے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسا نظام خدا نے ان پرندوں کی چھوٹی سی کھوپڑی میں ڈال دیا کہ بھائی باریاں تبدیل ہوں گی, سب کا احترام کرنا ہے, قطار میں لگنا ہے, اور تمیز سے ہنسی خوشی سب نے مل جل کے سفر کرنا ہے. مچھلیوں کے آپ اسفار دیکھیں سمندروں میں, ایک کنارے سے کچھوے ایک جگہ انڈے دیتے ہیں, وہاں سے موو کر کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے سمندر میں نا, انہوں نے مجھے بتایا کہ سائنسدان آئے ہوئے ہیں ہمارے شپ پہ. کیوں آئے ہوئے ہیں, کچھوے کے اوپر انہوں نے ایک آلہ لگایا ہے کہ یہ کمبخت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے, تو کچھوا ہو گیا یار, ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے, اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے کچھوے کے اوپر. انڈے دیتا ہے ایک جگہ اور پھر موو کر کے سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کہیں چلا جاتا ہے. یہ کچھوا تھا یا کوئی مچھلی تھی, اور جب انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت آتا ہے نا, تو وہ اتنا لمبا سفر کر کے واپس اسی جگہ آتا ہے. تو سائنسدان یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کو اتنی زبردست کیلکولیشن اور یہ بالکل صحیح فاصلہ طے کیسے کر لیتا ہے یہ. تو پتہ یہ چلا کہ جی ان کا مواصلاتی رابطہ ہے آپس میں, بچے جب نکلتے ہیں تو کچھ آپس میں ان کا کوئی کنیکشن ہے. تو کیا کنیکشن ہے اس کو ٹریس کرنے کے لیے آئے تھے. کیسا خدا نے نظام بنایا یار, سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے, وہیں سے ان کے آپس کے مواصلاتی رابطے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اسے اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. تو اس لیے اللہ تو اگلے اسٹیپ کی بات کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے, تو بالکل پاگل قسم کے لوگ ہیں. اگر تم یہ ایمان لے آئے نا کہ اللہ نے بنایا ہے, تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ہاتھ میں نہیں آئیں گی. جتنا بھاگیں گے وہ اتنا اور زیادہ بھاگیں گی آپ سے. اور میں اکثر ایک چٹکلا سنایا کرتا ہوں نا. ایک پاگل نے کسی کو دیکھا,
گھور کے دیکھا، تو جس آدمی کو گھور کے دیکھا وہ ڈر گیا کہ یہ شاید میرے پیچھے بھاگے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب تھے، کہیں بریف کیس 3 پیس سوٹ میں، بریف کیس میں یہ کلینک سے باہر نکلے، کتے نے ان کو گھور کے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کو ڈر لگا، سوری کتے نے نہیں، پاگل نے، ان کو ڈر لگا تو یہ تھوڑا سا پاگل جس سمت میں تھا اس سے مخالف سمت میں تھوڑا سا چلنا شروع کر دیا۔ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ میری طرف آ رہا ہے تو انہوں نے چلنے کی رفتار تھوڑی تیز کر دی، پاگل نے بھی تیز کر دی۔ انہوں نے بھاگنا شروع کیا، پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا۔ پھر یہ تگڑ 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 تگڑ، وہ بھی تگڑ 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 تگڑ، بالآخر یہ آگے جا کے تھک کے گر گئے۔ پاگل بھی تھک کے چور ہو چکا تھا کہ ان کے اوپر گرا اور کہنے لگا چھو لیا، ہاتھ لگا لیا، پکڑ لی۔ ڈاکٹر صاحب نے بولا کم بخت چھونا ہی تھا، مجھے پہلے بتا دیتا، میں آ کے خود۔ تو یہ ویسے تو ایک چٹکلا ہے، لیکن پاگل کا کام یہ ہوتا ہے، اس کو تو آپ جو ڈائریکشن دیں وہ وہی کام کرنا شروع کر دے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب کو پاگل نظر آیا تو پاگل کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، وہ پاگل ہے، آپ تھوڑی پاگل ہو، وہ جو کر رہے کرنے دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ آپ خامخواہ میں پاگل کو لفٹ کرا رہے ہو، پہلے پاگل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھور کے دیکھ رہے ہو، پاگل بھی دیکھے گا وہ تو پاگل ہے۔ جب آپ عقل مند ہو کے پاگلوں والے کام کر رہے ہو تو پاگل کیسے عقل مندوں والے کام کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی کیا ہے؟ پاگل ہے۔ پھر آپ نے دیکھ بھی لیا، وہ گھور کے دیکھ رہا ہے تو اگنور کرو، آپ نے اس کا خوف مسلط کر کے اس سے بھاگنا شروع کر دیا تو وہ بھی بھاگے گا۔ تو بالکل یہی مثال دنیا کی ہے، دنیا بھی پاگل ہے۔ دنیا کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے نا، لفٹ کراؤ گے تو اس کا خوف مسلط ہو جائے گا آپ کے اوپر، اس کا خوف مسلط ہو جائے گا، اور جس خوف سے آپ ڈر رہے ہو وہی خوف آپ کو جا کے پکڑ لے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وہ جو نقصان ہونا تھا ہو جائے گا، اس کے بعد ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہی ہوگا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب مرتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے نا، مر جاتے ہیں، دولت چھن جاتی ہے، تو مرنے کے بعد تو سب کے ساتھ یہی ہونا ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی نیا نہیں ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے اگر بھاگیں گے تو ملیں گی، لیکن دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے پیچھے اگر بھاگیں گے، اگر وہ ڈاکٹر صاحب الٹا پاگل کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تو پاگل آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے۔ دنیا کی اللہ نے مزاج میں یہ چیز رکھی ہے کہ جو دنیا کو مقصود بنا کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ کبھی بھی نہیں آتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایسا تو نہیں ہے، ہم نے تو بہت سو کو دیکھا ہے پیسے کے پیچھے بھاگے اور پیسہ ان کو بولو مل گیا، صحت کے پیچھے بھاگے اور صحت ان کو مل گئی، شہرت کے پیچھے بھاگے اور شہرت ان کو مل گئی، ترقی کے پیچھے بھاگے اور ترقی ان کو بول لینا مل گئی۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو کہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا آپ کو نہیں ملے گی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا کبھی بھی نہیں ملتی اس کو۔
اصل میں دنیا جو نام ہے وہ پیسے کا نہیں ہے، دنیا نام ہے چاہتوں کے پورا ہونے کا، پیسہ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا نام ہے سکون اور اطمینان کا، شہرت اس کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا نام ہے پرسکون زندگی کا، صحت اس کا ایک، اب کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں، ذریعہ ہے۔ ایک بیمار آدمی جو زیادہ سکون میں ہو وہ اس صحت مند سے کروڑہ گنا بہتر نہیں ہے جس کو خودکشی کے خیالات آ رہے ہوں۔ ایک غریب آدمی جو پرسکون زندگی گزار رہا ہے وہ اس دولت مند سے کروڑہ بہتر نہیں ہے جو ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے، سکون ہی نہیں ہے۔ تو اصل جو ہدف ہے ہمارا وہ ہدف ہے سکون کی زندگی۔ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس لیے دولت کے پیچھے، کبھی صحت کے پیچھے، کبھی شہرت کے پیچھے، یہ تین چیزیں ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے، تو خوب سمجھ لیں یہ سکون اور اطمینان آگے آگے بھاگتا رہے گا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے تھک کے گر جائے گا یہ، لیکن یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں کبھی بھی بولو نہیں آئیں گی۔ ہدف آپ نے اس کو بنانا ہی نہیں ہے کہ میری زندگی میں آسائش ہو، آرام ہو، سکون ہو، خوشیاں ہوں۔ اس کو جو لوگ صحت کو ہدف بنا لیتے ہیں ان کو ممکن ہے وہ موٹے تازے ہو جائیں، لاسانی کے بیل کی طرح ہو جائیں، وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے، معاف۔ کبھی بھی ان چیزوں کو ہدف نہ بنائیں، ان کو سائڈ پہ رکھیں، ان تمام چیزوں کو کیا رکھیں۔ آپ کبھی نہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کے طریقے یہ کلپ سننا شروع کریں، بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے بزنس کیسے رن کیا جاتا ہے، کیسے آپ 5 روپے سے 5 کروڑ کما سکتے ہیں، ہے نا ویڈیوز، دھڑا دھڑ لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ملینز اس کے ویورز ہوتے ہیں، ایسے آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں۔ آپ سنیں وہ ویڈیو، سننے سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اس سے سیکھیں بھی، اگر کوئی ڈھنگ کی ویڈیو ہے چاہے پیسہ کمائے انسان، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسلط نہ کریں ان چیزوں کو اپنے اوپر، دن میں بھی یہی خیال۔ بات بھائی سن لو آپ بھی، یہ بھی لونڈے ہیں نا، نئے نئے عمر ہے ان کی، اس وقت بزنس مسلط ہوتا ہے انسان کے دماغ پہ، تو کاروبار، پیسہ مسلط نہ کریں اپنے اوپر۔ میں نے دیکھا ہے وہمی ہو جاتے ہیں لوگ، صبح و شام ہر وقت صحت کو مسلط کر لیتے ہیں لوگ اپنے اوپر۔ صحت کے حوالے سے آپ نے سننا شروع کیا فارمی چکن نہیں کھانی چاہیے، دوسرا کلپ کھانا چاہیے، تیسرا کلپ نہیں کھانی چاہیے، چوتھا کلپ کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ لوگوں کی کھوپڑی کیا ہوتی ہے، معاف ہونا شروع۔ ابھی وہ دودھ کا بیڑا غرق کر دیا نا، وہ 2-4 ویڈیوز چلا دیں، پبلک نے دودھ چھوڑ دیا، دودھ والوں کے کروڑوں روپے کے بزنس کی واٹ لگ گئی ہے۔ اور حماقت دیکھو، ڈبے کا دودھ خرید رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ کون سا آسمان سے اترتا ہے، یہ بھی تو گوالوں سے ہی خرید رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کھلا دودھ چھوڑ دیا نا، تھوڑے وقت کے بعد پھر آپ کو یہ نعمت بولو نہیں ملے گی، ڈبے پہ ہی آ جاؤ گے، سیٹ ہو جاؤ گے۔ پھر ہم دنیا میں گئے ہیں، یہ فریش ملک ہمیں کہیں نہیں ملتا، یہ جو ٹیسٹ ہے نا بھینس کے دودھ کی جو خوشبو آتی ہے، یہ نہیں ملے گی کہیں بھی آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ 2-4 ویڈیوز دیکھی، اس کے پھوڑے نکلے ہوئے، اس نے گوشت کھایا تو 3 پھوڑے اس کے نکل گئے۔ اتنے کروڑوں کی آبادی میں کتنے کے پھوڑے پھنسیاں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کے پھوڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ بس ایک
چلتی ہے ایک وہ سب نے دودھ چھوڑ دیا, دودھ والے پریشان ہیں یار, چوری کریں, ڈاکے ڈالیں, بچوں کو کیا کریں. میڈیا جو چیز جو پینک پھیلانا چاہتا ہے نا معاشرے میں, 2-4 ویڈیوز اس کے لیے کافی, اور ٹی وی چینل پہ چلا دو خبر, بس گئے کام سے. میں ابھی پنجاب کا دورہ کر کے آیا, میں نے کہا کوئی ایک گائے تو دکھاؤ جس کے پھوڑے نکلے ہوئے ہوں, ہمیں تو اس گائے پہ گائیں دیکھ رہے ہیں, سب سیٹ ہیں ماشاء اللہ, ہوں گے نکلے ہوئے بھی ہوں گے, اتنا نہیں ہے جتنا خوف مسلط کر لیا ہے. کیونکہ صحت بنانے کی فکر نہیں ہے, صحت کے بارے میں پاگل ہو گئے ہیں. اعتدال ہر چیز میں کیا ہے, یہ مقصد نہیں ہے ہمارا. صحت مقصد بولو نہیں ہے, دولت مقصد نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو آپ ہدف بنا کے چلو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ سائڈ پہ رکھو, سائڈ بزنس ہوتا ہے نا لوگوں کا. دیکھو اصل بزنس تو ایک بندہ نے پراپرٹی کا ہے, لیکن باقر خانی کے ڈبے بھی رکھے ہوئے ہیں اس نے وہی ہوتا ہے نا. اور بلکہ آپ یہ دیکھو کہ بیکری ہے, اس پہ اس نے ایک یہ بھی لگایا ہوا ہوتا ہے مکان کرائے کے لیے خالی ہے. اصل بزنس تو وہ کر رہا ہے کس کا, ڈبل روٹی کا, پاپوں کا, بسکٹ کا, لوگوں کی صحت کے بیڑا غرق کرنے کا, جس کو صاف لفظ میں یوں کہا جائے ٹھیک ہے. اصل بزنس جو بیکری والا کر رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کو کی صحت کا بیڑا غرق کرنے کا کر رہا ہوتا ہے. بیکری کے جتنی چیزیں بیڑا غرق کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بائیکاٹ کرنا ہے تو بیکری آئٹم کا بائیکاٹ کرو یار. اچھا بھلا دودھ پی رہے تھے تم, گوشت کھا رہے تھے, کیا کھائے آدمی پھر. بائیکاٹ کرنا ہے بیکری والوں سے پیشگی معذرت. لیکن میں بیکری والوں کو کہتا ہوں میرا بیان سننے کے بعد کوئی بھی بیکری آئٹم کا بائیکاٹ نہیں کرے گا, آپ کا بزنس کو کوئی نقصان ہوگا نہیں, یہ آپ بے فکر رہیں. کیونکہ جس چیز کا اشتہار آ رہا ہے نا ایڈورٹائز, وہ چاہے زہر بھی ہو مارکیٹ میں وہ چلے گا. بیکری کے جتنے آئٹم ہیں سب کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ٹیلی ویژن پہ, سمجھتے ہو. ڈبے کے دودھ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, کھلے دودھ کی نہیں ہوتی. ڈبے پہ سیٹ ہو گئے ہیں لوگ. تو ڈبے پہ ہو گئے ہیں سیٹ. دیسی مرغی کی کبھی دیکھا کوئی ایڈورٹائز آ رہا ہو ہے بھائی, دیسی مرغی کھائیے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ایڈورٹائزمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے. ایڈورٹائز کی جو کمپنی ایڈورٹائز چلا رہی ہیں نا, ان کا ویژن لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے. ان کے ویژن میں لکھا ہوتا ہے یہ بزنس ہے, پیسہ کمانے کے لیے. سمجھتے ہو یہ کس کے لیے؟ یہ پیسہ کمانا, ان کا ویژن یہی ہے. آپ اس کو کہہ رہے بار بار اسی کا ایڈ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں جو صحت کے جو دانتوں کے لیے نقصان دہ, ان کا ایڈورٹائز بہت زیادہ آ رہا ہے, لوگ بک رہے ہیں وہ ہیں. تو بس ایک مسواک کا کبھی دیکھا ایڈورٹائز؟ بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ دانتوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور برش سے کروڑہ گنا بہتر مسواک ہے. اب تو انگریز آ رہے ہیں اس طرف, ان کے ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کے ڈاکٹر آ رہے ہیں اس طرف کہ مسواک کا فائدہ زیادہ ہے. ہاں اب مسواک مارکیٹ میں جب آئے گی نا تو پتہ کیسے آئے گی, کمپنیاں اپنے لیبل لگا کے اس پہ پتہ نہیں کیمیکل ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر کے مسواک کو بھی نیچرل نہیں رہنے دیں گی. اور لوگ بجائے اس کے کہ درخت پہ کسی بندر کو چڑھا کے, معذرت کے ساتھ کسی کو چڑھا کے اس سے مسواک, بندر نہیں کہنا چاہیے, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا بندروں کی طرح, ادھر کبھی ادھر, ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ابھی جو نئے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمارے دور میں بچے ہر وقت بندروں کی طرح درخت پہ چڑھے رہتے تھے, گرتے بھی تھے, ہڈی بھی ٹوٹتی تھی, جڑ بھی جاتی تھی ان کی. اب تو بچے نہ درخت پہ چڑھ سکتے ہیں نہ دیوار پہ سے پھلانگ سکتے ہیں. گیٹ بند ہوتا تھا دیوار پھلانگ کے آتے تھے, اب بچے سے دیوار پہ ہی نہیں چڑھا جا رہا. تو اب نیم کی مسواک کا ایڈورٹائز کبھی بھی ٹیلی ویژن میں نہیں آئے گا, اور صحت کے لیے انتہائی بہترین ہے, گلے کے لیے, معدے کے لیے, لیکن کون استعمال کرے گا؟
تو ہم تو جا رہے ہیں ایڈورٹائز پہ، اس میں بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن نارملی تو صحت وحت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو جب آپ اپنے اوپر مسلط کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے دنیا کو اپنا باپ بنا لیا ہے۔ سائڈ بزنس رکھیں گے، دنیا کیا ہونی چاہیے؟ سائڈ۔ جیسے بیکری کی شاپ پہ لکھا ہوتا ہے مکان کرائے کے لیے خالی، آدمی کہتا ہے میں سموسوں کا، باخر خانی کا، بسکٹ کا مکان سے کیا تعلق؟ آپ جا کے پوچھتے ہیں نا تو یہاں مکان کرائے کے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار سائڈ میں تھوڑے اسٹیٹ ایجنسی کا کام بھی چلائے گا، شاپ تو ہے ہمارے پاس، بسکٹ بک رہے ہیں، ڈبل روٹیاں بک رہی ہیں، انڈے بک رہے ہیں، تو اس دوران ہم نے یہ لگا دیا بھائی کسی کو اپنا مکان کرائے پہ چڑھوانا ہو، کوئی پراپرٹی بکوانی ہو تو فائل ہمارے پاس رکھ کے چلا جائے۔ تو یہ سائٹ پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اسی طرح دنیا کا جو کام ہے اس میں شادیاں بھی داخل ہیں۔ میں اتنی شادیاں کرتے رہتا ہوں، اس کو بھی مسلط نہ کرو اپنے اوپر، کیونکہ لوگ میرا بیان سن کے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی، ایک ہوئی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو رہی؟ 15 سال سے مفتی صاحب کا بیان سن رہے ہیں، بیان سننے سے تھوڑی ہو جائے گی بھائی، آپ 20 سال سنتے رہو۔ یہ تو بدماشی کا کام ہے، یہ شرافت کا کام نہیں ہے۔ بدماشی کر سکتے ہو کرو، نہیں کر چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اور بدماشی ایسی کہ کنٹینیو بدماشی ہے، یہ نہیں کہ کرتے ہوئے بدماشی، اس کو مینیج کرنے میں بھی بدماشی چاہیے۔ بعض لوگ کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہیں، کر لی جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑے، کرنے کے بعد جب سسرال سے پٹتے ہیں تو اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی بدماشی ہے کہ اب آپ کی موت بدماشوں کی طرح ہوگی، سمجھ لو، اسی بدماشی میں زندگی گزارنی ہے۔ جو ملے تانا دے، بولا تیرے باپ کے پیسوں سے کیا میں نے کیا، اس طرح دلائل میں الجھ جاتے ہیں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا آئی گیا تو بتا دوں، پورا ہفتہ سنتا رہتا ہوں نا لوگوں کی کارگزاریاں۔ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اول تو ڈر رہے ہوتے ہیں نا، کپ کپا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تو بیوی کی اجازت لینا چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اگر میں بتا کے کروں تو، ایسے پوچھ رہے ہوں گے مجھ سے۔ پھر کرنے کے بعد چھپایا ہوا ہوتا ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں پکڑے نہ جائیں، تو اس وقت تو تھوڑی سی بدماشی دکھا لیتے ہیں کرتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جب تانے سننے کو ملتے ہیں بیوی کی طرف سے، سسرال کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، یار اس عمر میں یہ کام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ دلائل کے انبار لگانا شروع کر دیتا ہے، یہ غلطی ہے آپ کی، آپ دلائل دینا شروع کر دو۔ ایکچولی دیکھیں معاشرے میں ایک مردہ سنت ہے، میں نے زندہ کی ہے، تو فوراً آگے والا آپ کو جواب دے گا کہ تہجد پڑھنا سنت نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا معمول ہے ہاں جناب کا، نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں آپ کو، کیا ساری سنتیں شادی میں ہی ہیں؟ جواب دے دو اب آپ، کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤ گے، یار میں نے ایک ہی سنت تھی جو مجھے زندگی میں جس کا خیال آیا۔ پھر دوسرا تانا اگر آپ نے جوان لڑکی سے کی ہے تو اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر کم عمر سے شادی ہوگی، اس کو نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی ہے۔ اگر آپ کے بچے بھی ہیں، شروع سے بتاتا ہوں، بالکل شروع سے، سارے تانے یاد ہو جائیں۔ دیکھو اگر آپ کی پہلی بیوی نیک ہے تو تانا دیا جائے گا کہ اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے کیوں کی، پہلی میں کیا خرابی تھی؟ اور اگر وہ نیک نہیں ہے، شرارتی ہے، تو تانا ہوگا ایک تو سنبھل نہیں رہی، 4 کے شوق پیدا ہو رہے، اس کو تو سنبھالو پہلے، وہ تو قابو میں ہے نہیں۔ سمجھتے ہو؟ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں پھر آپ شادی کریں گے
تو تانا ملے گا کہ ایک تو اس بیچاری کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے بھائی، اس کی اولاد نہیں ہے اس کا غم، اوپر سے ایک سوکن کا غم بھی ڈال دیا اس کے اوپر، وہ تو پہلے ہی قابل ترس تھی۔ اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے یا تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا بڑے بڑے ہوں گے، دو ہی صورتیں ہیں نا۔ تو اگر چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں کا، ان کے معصوم چہروں کا کچھ پاس رکھ لیا ہوتا، ان کو دیکھ کے تمہیں ان پہ ترس نہیں آیا، ان کی ماں پہ سوگن لے آئے تو۔ اور اگر بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے بچوں کے ہوتے ہوئے ایسے کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ ہے بھائی، اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے، ان کی شادیاں کراؤ، اب ان کی شادیوں کی عمریں ہیں، ان کی فکر کرو، انسانیت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ان کی شادیاں پہلے کر چکے ہو، یار پہلے بچے نمٹاؤں میں، کہ چلو پہلے بچے نمٹاؤں تاکہ یہ تانا نہ ہو کہ پہلے ان کی تو کرا دیتے، بچے بھی نمٹا دیے، لو بچوں کی شادیاں ہو گئیں، نانا دادا بننے والی عمریں ہو گئیں، اور اب اپنی شادیاں رچائی جا رہی ہیں، سمجھتے ہو؟ اور اگر آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی داڑھی ہے یا نہیں ہوگی، داڑھی نہیں ہے، کام مولویوں والے کر رہے ہو ہولیا انگریزوں والا بنایا ہوا ہے، یہ تو مولوی کرتے ہیں یہ کام، اور داڑھی ہے تو داڑھی یا تو سفید ہوگی یا کالی ہوگی، تو کالی داڑھی ہے تو صرف داڑھی کا تانا ہوگا کہ یار شکل ایسی نورانی رکھی ہوئی ہے، سنت رسول چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، اور حرکتیں دیکھو ٹھرکیوں والی۔ اور اگر آپ کی سفید داڑھی ہے تو ان سفید بالوں سے تو اللہ کو بھی حیا آتی ہے، تجھے شرم نہیں آئی ان سفید بالوں کے ہوتے ہوئے؟ سمجھ رہے ہو؟ ایک طویل سلسلہ ہوگا اعتراضات کا، آپ ایک ایک کا جواب دیتے رہو بیٹھ کے۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جب کوئی اعتراض کرے، بولے تیرے باپ کے پیسوں سے کیے ہیں تیرے باپ سے قرضہ لے کے کیے، نکل لیں یہاں سے۔ میں اتنا مجھے زج کیا تھا، یہ تو اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے، اب تھوڑا ماحول بن گیا ہے، تھوڑا سا لوگ سننے کے عادی ہو گئے ہیں، ورنہ ہمیں اپنا دور یاد ہے جب ہم کر رہے تھے نا، اتنے تانے اتنے تانے اتنے تانے اتنے اعتراضات کہ میں تھک گیا تھا ان اعتراضات کا جواب دے دے کے، یہاں تک کہ اتنا تیش دلایا لوگوں نے، میں نے کہا تیرے باپ کے پیسوں سے نہیں کر رہا، اور تیرے میں دم ہے نا مجھے روک کے دکھا، میں 4 کروں گا، ایسے میں مجھے تو لوگوں نے 4 کی پر لے کر آئے ہیں ہمارا تو 2 کا ارادہ تھا، کوئی زیادہ تھا بھی نہیں، تو لوگوں نے مخالفت کر کر کے ہم نے کہا یار یہ کون ہوتے ہیں ہم کو روکنے والے، ان کے باپ کے پیسوں سے کر رہے ہیں ہم، تیری ایسی کی تیسی، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ دیکھو بیوی کو تکلیف ہو وہ سمجھ میں آتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، روئے بھی، تکلیف مخالفت بھی کرے، باقیوں کو کس بات کا غم ہو رہا ہے؟ تو اس لیے یہ بدماشی کا کام ہے، دلائل میں جو پڑے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے میں بھی کرنا چاہتا ہوں نا، بلوچستان کے تھے وہ، کراچی میں آئے ہوئے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے کب کریں گے؟ کہہ رہے میں بھی جا رہا ہوں، گھر میں مشورہ کر کے میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ میں نے کہا ہو گئی تمہاری انشاءاللہ، تم ضرور کرو گے مجھے تم سے بڑی امیدیں، اور 10 سال پہلے کا واقعہ، اب 10 سال ہو گئے ابھی تک مشورہ ان کا چل رہا۔ خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو بھی مسلط نہ کریں، ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو تو نہیں ہو، ایسے ہی ٹھیک ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو دنیا کو آپ نے رکھنا ہے کس پہ؟ سائڈ پہ رکھنا ہے، پھر آپ کو ملے گا سکون۔ ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھو جو ورک شاپس ہو رہی ہیں نا اسٹریس مینجمنٹ کی، آپ کی اسٹریس ختم کرنے کے لیے، اس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریس ختم ہو جائے۔ اسٹریس ختم کرنے کو بھی مقصد نہ بناؤ، رہنے دو، کوئی ٹینشن نہیں ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو یہ نہیں ملیں گی آپ کو۔ ایک آدمی اگر صحت ہی کو مسلط کر لے کہ جی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ جب کرونا کووڈ پھیل گیا تھا نا، احتیاطی تدابیر تو ہم بھی کر رہے تھے، لوگوں سے بھی کہہ رہے تھے، پھر بھی ہو رہا تھا لوگوں کو۔ ایک کیس آیا
بڑے ہاسپٹل میں ماں باپ اور بیٹے کا، ماں کو بھی کورونا، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی. بیٹا بالکل ینگ تھا، اس کے مرنے کا کوئی چانس نہیں تھا، خطرہ تھا والدین نہ مر جائیں. اللہ کی قدرت کے والدین بچ گئے اور بیٹے کا انتقال ہو. ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس میں خوف اتنا مسلط ہو گیا تھا کورونا کا، والدین کو وہ خوف نہیں تھا. اتنا خوف مسلط ہو گیا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے اس کے جو قوت مدافعت ہے نا، بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت، وہ قوت ختم ہو گئی. بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تو کچھ اندر ہونا چاہیے نا. آپ اگر ٹھٹرے کانپتے رہیں گے تو آپ کو تو اور بیمار ہو جائیں گے آپ. تو یہ صرف بیماری کے بارے میں نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں ہے. یہ دنیا میں پریشانیوں سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر اللہ نے ایک روحانی طاقت رکھی ہے. اگر دنیا کی محبت غالب آ جائے نا تو اس دنیا کی محبت آنے سے ایک لاشعوری خوف بھی ساتھ آتا ہے کہ دنیا چھن نہ جائے. یہ چھننے کا خوف آپ کے اندر روحانی طور پر آپ کو کمزور کر دیتا ہے. دنیا چھننے کا خوف، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے دوستی مت کرو، دنیا کو لفٹ بولو مت کراؤ. لفٹ ہی نہیں کراؤ بھائی، چھن جائے تو چھن جائے، بھاڑ میں جائے. ایسی کی تیسی کا لفظ یاد رکھ لیں، بڑا زبردست لفظ ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں ایک تاجر تھے، کئی دکانیں تھیں ان کی. وہ کہتے تھے جب مجھ پر دکان بہت زیادہ مسلط ہوتی ہے نا، ہر وقت بزنس، کچھ دنوں کے لیے دکانوں کو تالا لگا کے بیٹھ جاتا ہوں گھر میں. ایسی کی بولو تیسی جاؤ، نقصان ہو جائے، ہو جائے، بھاڑ میں جائے. ہر چیز کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ ہمارے پاس سکون کے لیے کیا چاہیے لوگوں کو؟ وظیفے. علاج کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ایک حکیم کڑوی دوا دے رہا ہے آپ کو، کریلے کا شربت پیو، جوس پیو، آپ کہہ رہے نہیں وظیفوں پہ ٹھیک ہو جاؤں. ڈاکٹر کہہ رہے یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی، حکیم کہہ رہے یہ کڑوا جوس پینا پڑے گا. وظیفے سے تھوڑی ٹھیک ہوگے. دل سے پیسے کی محبت کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ دکان بند کر کے بولو گھر بڑھ جائے. ایسی کی ایسی باڑ میں جائے. خام خامے نہ بند کرو اگر مسلط ہو رہا ہے. اتنا مسلط، اتنا ہر وقت فات بھائی کو سمجھایا پھر بھی موبائل میں لگے. یہ بھی کہیں بزنس کو میسج بھیج رہے ہوں گے، یا تو شادی کی کہیں چل رہا ہوگا سیٹ اپ. اس عمر میں بندہ یا تو کہیں یہ والا سیٹ اپ ہوتا ہے یا بزنس کا سیٹ اپ. ایسا کبھی نہیں ہوتا اپنی اماں کو میسج بھیج رہا ہوں امی آپ مجھے یاد آ رہی ہیں، معذرت. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے ابو کو، والد صاحب کو. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس ایج میں. حالانکہ یہی ایج ہے ڈائریکشن کو صحیح کرنے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا، اس میں جوانی میں جو بری عادتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اور زیادہ پختہ ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں. یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. جوانی میں توبہ کرنا، برائی سے بچنا آسان. جیسے جیسے عمر بڑھ گئی جو خوبی ہے وہ بھی پختہ اور جو برائی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. تو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ہم توبہ کریں گے بوڑھے ہو کے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں نوجوان ٹین ایجز، ان میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. جتنے میچور ہوتے چلے جائیں گے نا، عمر پکی، اتنا ہی توبہ کی توفیق سلب ہوتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی. حالانکہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں، اس وقت تو ان کو زیادہ آنا چاہیے اللہ کی طرف. تو جو ہوگا ابھی ہوگا. توبہ تو بڑھاپے میں بھی قبول ہے، لیکن توبہ کرنا، ان عادتوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو بوڑھے لوگ آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، یہ وہی ہیں جو جوانی میں بھی مسجد میں ان کا تعلق تھا.
اگر جوانی میں مسجد سے ان کا تعلق نہیں تھا پھر اس بوڑھے کو آپ مسجد میں لا کے دکھاؤ، اللہ ماشاء اللہ نہیں آتا. ہم نے دیکھے ہیں 80 سال کے ہوں گے، جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے، مسجد کے ساتھ گھر ملا ہوا ہوگا، نہیں ہوتی، ان کو وحشت ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تو یہ چیزیں بھی آپ کو بولو نہیں ملے. اسی کو حدیث میں یوں فرمایا ہے اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں، اصل میں تو دولت کے بارے میں ہے لیکن مراد اس سے کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی چاہت میں، طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. کیا کرو؟ اعتدال سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جی جب تک ہارڈ ورکنگ نہیں ہوگی، جب تک گدھے کی طرح صبح سے شام تک جت نہیں جائیں گے یہ چیز ہمیں ملے گی نہیں. اسٹرگل 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 کہتے ہیں نا لوگ، اسٹرگل تو ہونی چاہیے لیکن اسٹرگل کا مفہوم کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ. سستی کی اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کو، لیکن اسٹرگل ہوگی اعتدال کے ساتھ. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پر جو باڈی بلڈر ہے نا امریکہ میں، وہ 12 گھنٹے جم جاتے ہیں، 12 گھنٹے سوتے ہیں، 12 گھنٹے اٹھ کے پھر کیا شروع کر دیتے ہیں؟ جم. یہ اسٹرگل تو ہے مگر یہ اعتدال والی اسٹرگل نہیں. یہ ایسا آدمی ہے جس کا دنیا کا ہدف ہی صحت ہے، حالانکہ صحت سے اصل مقصد کچھ اور ہے، آپ کا آخرت ہے. صحت برائے صحت کوئی ہدف تھوڑی ہے کہ بس لاسانی کے بیل کی طرح بنانا ہے اپنے آپ کو. کیا کرنا ہے بھائی اتنا پھلا کے اپنے آپ کو، اتنے کرنا کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں نا کیا کرنا، کہہ رہے یہی کرنا ہے ہم نے. کیا کرنا ہے؟ یعنی یہی کرنا ہے، یہی مقصد ہے کہ ہم ایسے ہو جائیں. یہ کیا مقصد ہوا بھائی؟ جم میں ہم جایا کرتے تھے، ایک صاحب نے 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، 5 سال سے روٹی نہیں کھائی، کھجور 2-4 تکلف کے لیے اور پتہ نہیں اس طرح کے وہ سیلڈ اور یہ سب چیزیں. 5 سال. میں نے کہا اللہ کے بندے ایسی صحت کا کیا کرنا ہے کہ تو روٹی سے ہی گیا. ٹھیک ہے چھوڑ کم کر دیں، آدھی کر دیں، روٹی سے ہی گیا کہ بس وہ ہارڈ ورکنگ اور فٹنس اور کمر ایسی. اور اس کا خیال کرو کمر کمرے جیسی نہ ہو، بس اتنا کافی ہے. کمرہ سمجھتے ہو نا، بعض لوگوں کی کمر کیسی ہوتی ہے؟ کمرے جیسی. اتنا زیادہ کہ ناڑا باندھنے کی جگہ نہ ملے آپ کو یار. بھائی کیا کرنا ہے؟ بیلٹ کہاں باندھو گے؟ فزیکل فٹنس ٹھیک ہے خیال کرنا ضروری ہے، اس زمانے میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. مسلط نہ کرو اپنے اوپر کہ اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں. یہ ہدف تھوڑی ہے ہمارا کہ ہم دیکھنے میں اچھے لگیں، یہ کوئی ہدف ہے؟ یہ سائیڈ میں مکان کرائے کے لیے خالی ہے، سائیڈ میں فائل پڑی ہوئی ہے، کوئی کسٹمر آ گیا تو پہنا دیں گے اس کو، 1 مہینے کا رینٹ ہمیں بھی مل جائے گا. نہیں تو اصل میں تو ہم وہ ڈبل روٹی اور وہ سموسے بیچنے کے لیے بیکری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل ہدف ہمارا ہے موت، موت کے بعد کی زندگی. یہ لبرل لوگوں کو یہ دنیا میں سب سے فضول نعرہ لگتا ہے، دنیا کا سب سے فضول نعرہ لگتا ہے کہ یار یہ جو زندگی جو نظر آ رہی ہے یہ مولوی لوگ اس کے لیے تو موٹیویٹ کرتے نہیں ہیں. یہ ہر وقت مرنے کے بعد کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد کس نے دیکھا کیا ہوگا؟ موت کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی؟ ابھی کی بات کرو، ابھی بتاؤ. موت کے بعد کی زندگی نہ ہوتی تو یہ والی زندگی ہمیں نہ ملتی. ہم بنے تھوڑی ہیں، بنایا ہمیں کسی نے. یہ بات کیوں نہیں کھوپڑی میں آ رہی بھائی؟ اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟
ہمیں بنایا گیا ہے, بنانے والا بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی کے لیے پیدا نہیں کیا, میں نے تمہیں موت کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے پیدا کیا. اس میں کون سی اتنی ٹینشن کی بات ہے؟ آپ کہتے ہو یہ بات عقل میں نہیں آتی, اور بھی تو بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی, مان لیتے ہو. میں کہتا ہوں یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم ہو گئے. اس کا مطلب یہ پوری کائنات بنانے والے نے ایسے ہی بنا دی, کوئی اس کا ہدف نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کرنے والا اور 100 انسانوں کی جان بچانے والا, دونوں کا انجام مرنے کے بعد سیم. خدا کی قسم یہ بات کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ تو بنانے والے پر الزام ہے کہ دنیا کی عدالتیں تو کرپٹ ہیں ہی, معاذ اللہ خالق کائنات بھی اتنی بڑی کرپشن کر رہا ہے, خالق کائنات بھی اتنی بڑی دھاندلی کر رہا ہے, اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے کہ اچھے عمل کرنے والا اور برائی میں زندگی گزارنے والا, دونوں کا انجام کیا ہے؟ سیم. یہ ہو نہیں سکتا بھائی, عقل نہیں مانتی اس کو. لیکن قرآن کہتا ہے یہ متاع الغرور, یہ دنیا تمہیں دھوکہ دیتی ہے اور تمہیں غافل کر دیتی ہے, اور یہ شو کرتی ہے کہ سب کچھ یہی ہے. جب یہ چھنتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اب تو یہ 2 ٹکے کی مثال دیتے ہوئے بھی ہوتا ہے, ٹکے کی ویلیو پاکستانی کرنسی سے بڑھ گئی ہے. ٹکا تو بنگلہ دیش کا ہوتا ہے نا, تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے بھائی اس کی. کیوں مسلط کیا ہوا ہے؟ آپ کو جو موٹیویشنل اسپیکر بار بار بتاتے ہیں نا, سکسیسفل جو ہے انسان دیکھو اور سکسیس کو دیکھو, بڑے ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں آج کل, فلاں نے یہ کیا کامیاب ہو گیا, فلاں نے یہ کیا وہاں تک پہنچ گیا. ایسے بھی تو واقعات بتاؤ, فلاں نے اتنی اسٹرگل کی, کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا, پاؤں کی ہڈی ٹوٹی اور پورا فیوچر اس کا برباد ہو گیا. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی, ایک دن جا رہا تھا ٹرک اسٹیکر بنا کے, بولو چلا گیا. کراچی کے کنٹینر اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی, جہاز میں بیٹھا, جہاز دھڑام سے نیچے آیا اور ساری اسٹرگل اس کی 2 سیکنڈ کے اندر ختم, برباد. فلاں نے اتنی اسٹرگل کی اور ایک ویژن بنایا, میں یہاں تک پہنچوں گا, یہاں تک پہنچوں گا, یہاں تک پہنچوں گا, وہاں تک پہنچا, سارے ٹیسٹ کلیئر, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر اب تک پریشان ہے یہ پھٹا کیوں, ہارٹ اٹیک ہوا کیوں اس کو. موٹیویشنل اسپیکر یہ واقعات اس لیے نہیں لے کر آتے کہ اس سے موٹیویشن کہاں چلی جاتی ہے, تیل لینے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائیں گے آپ کو کبھی. آپ جب کامیاب لوگوں کے واقعات پڑھتے ہیں اور انہوں نے یہ اسٹرگل کی, یہ محنت کی, یہ کیا, وہ کیا, تو آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو بھی اس لائف, اس اسٹائل پہ زندگی گزارے گا وہ یہاں تک پہنچے گا. آپ کی نظروں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور, دھوکے کا گھر, دھوکے کا. یہ خوشنما چیزوں سے تو متاثر ہوگے, تمہیں دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو دنیا کا نقاب اٹھا کے تمہیں دکھا رہی ہوں گی کہ کتنی بڑی چڑیل ہے یہ دنیا. ان چیزوں سے تم نظر کو چراؤ گے. کل ہمارے ایک دوست ہیں, کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, بلڈر ہوتے ہیں نا کنسٹرکشن والے, تو میری ان سے بڑی گپ شپ ہے. کہیں ملاقات کے لیے جانا ہوا, بڑا اچھا گھر بنایا انہوں نے, مجھے بھی دکھا رہے تھے, میں نے بھی تعریف کی ماشاءاللہ. گھر کے بالکل ساتھ ہی جھانک کے دیکھو تو قبرستان. آئی بات سمجھ, یہ دیوار ہے گھر کی, چھپڑ میں کیا ہے, ان کا ارادہ ہے کہ اس دیوار کو اونچا لے کے جائیں گے تاکہ کوئی گھر میں آ کے رہے تو ڈرے نہیں. وہ سبھی کی خواہش ہوتی ہے. میں وہاں قبرستان پہ کھڑا ہو گیا, ادھر دھانک رہا ہوں میں نے کہا اب دیکھو انسان کی نیچر کیا ہے, جو بھی یہاں آئے گا اس طرف رخ کر کے بلڈنگوں کو دیکھے گا, اپارٹمنٹ کو دیکھے گا, کتنا خوبصورت, کتنا اچھا, ادھر ٹرن مارنے کی کوشش, بولو
وہ وحشت بھی تو ہے قبرستان کی، پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ بلڈنگیں، عمارتیں، بڑی اچھی کالونی ہے، یہ نظر جو آ رہی ہے، اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں 10 سال رہوں گا، 15 سال رہوں گا، 5 سال رہوں گا، کل ہی انا للہ ہو جائے گا، رات کو ہو جائے گا، کچھ نہیں پتا. ادھر کا پتہ ہے کسی کا باپ بھی یہاں آنے سے مجھے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اٹ از کالڈ متاع الغرور، دھوکے کا گھر. موٹیویشنل اسپیکر جو آج کل غیر مسلم آ رہے ہیں نا، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ اس حقیقت سے آپ کو آشکار نہیں کریں گے. اور ان قبرستانوں میں جہاں یقینی آنا ہے، اس گھر میں جس کے کنسٹرکشن پہ آپ خوش ہو رہے ہو، اتنا سریا ڈال دیا، اتنی موٹی موٹی دیواریں ڈال دیں، اور ایسا زبردست، ایسا ہٹو بچوں گھر بن گیا بھائی، اس کے بارے میں تو ایک دن کا یقین نہیں ہے. اور کتنے بڑے بڑے بلڈر ہیں جو آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ قبروں کے اندر. بزبان حال کہہ رہے ہیں سب ختم. اتنا بھی نہیں کہ اپنا درد دل کسی کو سنا سکیں، یہ حالت بھی نہیں ہے. بعض دفعہ انسان کو تسلی اس سے ہوتی ہے کہ اپنے غم کسی کو سنا تو دینا، رو لے کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے، تھوڑی دیر رو کے تسلی ہو جاتی ہے، یار چلو یہ ہوا میرے ساتھ، کوئی تو ہے جو میرا غم سن رہا ہے. ان بیچاروں کا تو غم سننے والا بھی کوئی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے لیٹ رہے ہیں جا جا کے. قبریں کیا ہو رہی ہیں. اور اب تو کراچی کے قبرستان میں ایک ہی مردوں میں کئی کئی لوگوں کو لایا جا رہا ہے. پرانے والے کی ہڈیاں سائڈ پہ کر کے چلو بھائی نیا والا، تھوڑے دنوں میں ان کی ہڈیاں سائڈ پہ لگائیں، پھر شوہر ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو بیوی پہلے مرے اور ہمیں پھر اسی کی قبر میں دفنا دیں. ٹینشن میں آئے ہوئے. وہ ایک آدمی تھا نا، اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آہ کھینچی، سانس بھری لمبی، کہا ڈاکٹر صاحب جہاں پوری زندگی انتظار کیا، 2 گھنٹے اور صبر کر لیں گے. تو اب مجھے بتاؤ ایسا آدمی مرنے کے بعد چاہے گا کہ اسی قبر میں مجھے بھی دفنایا جائے؟ پھر وہیں لے گئے. لیکن کراچی میں ایسا ہو رہا ہے، اس لیے بیویوں سے بنا کے رکھو. اسی قبر میں چلے گئے تو برزخ تو اچھی گزرے. تو آپ دیکھو عمارتوں کو دیکھتے ہیں، لائٹنگ دیکھتے ہیں، کیسی سجی ہوئی عمارتیں، اپارٹمنٹ، بڑے روشن دنیا ہے یہ. بازاروں میں تو ہر دوسرے دن چکر لگ رہا ہے، متاثر ہو رہے ہیں. قبرستان میں جانا نصیب ہوتا ہی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورھا، قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ ہے اصل. تو جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا، اس میں موت کا تذکرہ بولو نہیں ہو. وہ کامیاب لوگوں کی باتیں بتائیں گے، اس نے اسٹرگل کی یہاں تک پہنچا. کراچی کے حالات نہیں بتائیں گے. اتنی اسٹرگل کی، ایک دن رکشے والا پیل کے چلا گیا. اتنی اسٹرگل کی، ایک دن بارش ہوئی، آپ نے ٹیک لگانے کے لیے کھمبے سے ہاتھ لگایا، آپ نے کھمبے کو چھوڑنے کی کوشش کی، کھمبے کو آپ سے اتنی محبت ہوئی وہ نہیں چھوڑ رہا آپ کو، اب کھمبا نہیں چھوڑ. اور آپ کا انا للہ. اسٹرگل گئی بولو تیل لینے. آپ نے کووڈ سے، کرونا سے بچنے کے لیے تمام تر SOPs پر عمل کیا. پھر آپ کو فیور ہوا، بخار ہوا، گلا خراب ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کیا ہے، کووڈ. آپ نے SOPs کو وہ والی گالیاں دینا شروع کر دیں جو معین اختر نے انور مقصود کے پروگرام میں اپنے ماموں کے حوالے سے نقل کی تھی. SOPs کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی آپ نے. ہمارے ہاں جب لوگ گالیاں دیتے ہیں نا تو بندے کو کم، اس کے پارٹس کو زیادہ.
ایسے ایسے پارٹس کو جو اس کائنات میں کسی نے سنے بھی نہیں. ایسے لوگ ہیں ایس او پیز پر عمل کیا پھر بھی کووڈ ہو گیا نا. ابے یہ سب بکواس ہے ڈاکٹروں کی, ایس او پیز اور یہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہو اور چھینکو نہیں, سب بکواس, میں کسی کو نہیں مانتا. وہ بھائی بکواس نہیں ہے, اللہ کی طاقت سے آپ لڑ نہیں سکتے, احتیاط تو کرنی ہے, باقی ہوگا وہی جو کون کہے گا, اللہ چاہے گا. اللہ نے کہا کچھ بھی کر لو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت قریبی دوست, بڑے خوبصورت, بڑے مالدار, بڑے عالم, بہت ہی کم عمری میں ایکسیڈنٹ سے انتقال ہو گیا اچانک. میری بہت اچھی گپ شپ تھی ان سے. میں بہت پریشان تھا کہ یار ان کو تو ابھی زندہ رہنا چاہیے تھا, اتنے قیمتی سرمایہ, ان کے والد نے ان پہ اتنی انویسٹمنٹ کی عالم بنانے کے لیے, ابھی عالم بنے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی, بچے بھی چھوٹے چھوٹے. ایک بات اللہ نے دماغ میں ڈالی کہ ان کی موت میں حکمت یہ ہے, اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہ میرے اور آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے, اس کو نہیں مرنا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے دنیا کے کام رک جائیں گے, یہ ہو جائے گا. کوئی کام دنیا کا کسی کے مرنے سے نہیں رکتا, سب چل رہا ہے. اپنے آپ کو اتنا اہم مت سمجھو کہ میں نہیں مروں گا, سمجھتے ہو, تیار رہو ہر وقت. روئی جو ہے نا گھر میں لا کے رکھ لو, جو ناک میں لگائیں گے, کفن بھی لا کے رکھ لو گھر میں. تو اصل بات جو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہمارا. میں یہ کر رہا تھا کہ وہ کامیاب لوگوں کی علامتیں بتائیں گے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس میں اگر 7 کامیاب لوگ ہوں گے تو 7,000 کون ہوں گے جو یہ سارے پروسیس سے گزر کے بھی ناکام. تو موٹیویشن کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. جو کرو کس کے لیے, آخرت کے لیے. اور یہ جو اچھمبے کی بات لگتی ہے یار, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو کے کون زندہ کرے گا. اللہ کہتا ہے یہ اچھمبا نہیں ہے کہ پانی سے قطرے سے پورا انسان بنا دیا میں نے. ابھی ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں انکیوبیٹر میں, ہم نے انڈے رکھے ہوئے ہیں دیسی مرغی کے, نا دیسی مرغی کے. 21 دن میں چوزا نکل آئے گا. عجیب بات ہے یار, زردی اور سفیدی کھا کے ختم. لیکن اس کو ہیٹ دو اور مرغی کیسے بیٹھتی ہے اس کے اوپر, کیسے گھماتی رہتی ہے اس کو, چونچ بننا شروع, آنکھ بننا شروع, پھر ہارٹ بیٹ شروع. اتنی پیچیدہ مشینیں ہیں یہ کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کوئی چھوٹی مشینیں نہیں ہیں. کڈنی بھی بن رہا ہے اس کا, پھر ہارٹ بن رہا ہے, آنکھیں, ایک آنکھ 21 دن کے اندر ایک آنکھ بن رہی ہے بھائی. قرآن بار بار کہتے ہیں جو 21 دن کے اندر جو یہ آنکھ بنا سکتا ہے, ناک بنا سکتا ہے, جگر بنا سکتا ہے, پورا چوزا باہر نکلتے ہی دانا چگنا شروع. اس کو کس نے بتایا؟ غیر مسلم تو کہہ دیتا ہے نیچر, یہ بیوٹی آف نیچر ہے. یہ کیا ہے؟ بیوٹی آف نیچر. بہت اچھا خدا سے جان چھڑانے کا انہوں نے طریقہ سیکھا ہے. نیچر پہ ڈال دو. نیچر میں اتنی بیوٹی کہاں سے آ گئی؟ ایک کالی کلوٹی دلہن تھی, بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی. جیسے کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے, کبھی بھی میک اپ میں عورت کو دیکھ کے اس زمانے میں متاثر مت ہو. ایسی خواتین جو اندھیرے میں نظر نہیں آتی, وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتی ہیں, روشنی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی. وہ بیوٹی پارلر والوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا ہے, ڈسٹیمپر کے پورے پورے ڈبے خالی ہو رہے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, ایک بدصورت عورت تھی, وہ بیوٹی پارلر سے ایسی تیار ہو کے آئی. آپ کہہ رہے ہو یہ نیچر کا حسن ہے, قدرت کا حسن ہے. بیوٹی پارلر کہہ کہ کمبختو یہ میرا کمال ہے. صحیح ہے نا؟ وہ یہ جملہ برداشت کرے گا؟ وہ کہے گا یار یہ میرا کمال ہے, میری کمپنی کو پبلش کرو, میرا ٹیگ لگاؤ, میرے بارے میں بتاؤ کہ میں ایسے کرتا ہوں. آپ نے کیا کیا, اس بیوٹی پارلر والے سے آپ کی دشمنی تھی, آپ نے سارا کس پہ ڈال دیا؟ نیچر کی بیوٹی ہے کہ ایسی بدصورت عورت کو نیچر نے ایسا تیار کر دیا. خدا کی قسم, ایک بدصورت عورت اگر بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے آئے اور نیچر کی بیوٹی کہہ دو, یہ اتنی حماقت والی بات نہیں ہے.
ایک انڈے میں 21 دن کے اندر دل بن جائے, دماغ بن جائے, جگر بن جائے, پر بن جائے, اور وہ انڈا چوزا جو ہے انڈے سے باہر آتے ہی اس کو پتا ہو یہ میری ماں ہے, یہاں مجھے تحفظ ملے گا, اور دانہ چگنا شروع کر دے, اور اس کی ماں جس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں ادارے میں نہیں پڑھا وہ دانہ توڑ کے اپنے بچے کو کھلانا شروع کر دے. خدا کی قسم, جب آپ کہتے ہو نا نیچر کی بیوٹی ہے, تو خدا کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے جو بیوٹی پارلر والے کو کہہ رہا تھا, جتنا غصہ بیوٹی پارلر والے کو آ رہا تھا کہ میرے کمال کو نیچر کے کھاتے میں ڈال دیا انہوں نے. ایک چیز میں بیوٹی نہیں ہے, اللہ کے ہر کمالات ایسے ہیں. ھذا خلق اللہ, قرآن جب اپنے کمالات بیان کرتا ہے, قرآن کہتے ہیں یہ ہے اللہ کے کمالات. فارونی الذین خلقوا من دونی, تم بتاؤ اللہ کے سوا کسی کے ایسے کمالات ہیں تو ہمارے سامنے لے کر آؤ. آپ نے کیا کر دیا, وہ سارے اللہ کے کمالات کو کیا کہہ دیا, بیوٹی آف نیچر. تو اللہ نہیں چھوڑے گا, سمجھ رہے ہو. ہم جن کو دنیا میں کامیاب سمجھ رہے ہیں ہماری نظر میں ہوں گے, اللہ کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کس کا انکار کیا ہے, اللہ کا انکار کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی موت کے بعد زندگی ہے. اللہ کہتا ہے جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے 9 مہینے میں, پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس مٹی میں دوبارہ جان ڈال کے انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دے. ام نجعل المتقین کالفجار, یہ نہیں ہو سکتا کہ برے اور اچھے کا انجام ایک جیسا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بھائی ہدف کس کو بناؤ, بولو آخرت کو. پھر غریبی میں صحت بھی چلتی رہے, جاگنگ بھی ہوتی رہے, تھوڑا ڈنٹ ونٹ بھی پھیل لیا کرو جم جا کے, شادی ہمادی کی بھی ٹرائی کرتے رہو, رکو نہیں. میں مر بھی گیا نا تو یہ کام نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے. اس پہ جب لگ جاؤ بس, کسی سے نہیں پوچھو, کیونکہ دنیا کا سب سے بڑی جو نعمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ نیک عورت ہے. آپ پیسے کو سمجھتے ہو, گھر کو سمجھتے ہو, سب سے پہلے اچھی بیوی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو, وہ بائی نیچر آپ کے سکون کے لیے پیدا ہوئی ہے. گاڑی آپ کے سکون کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے, تو اچھی مل رہی ہے, کسی اور کے لیے نہ چھوڑو اس کو. تم نہیں کرو گے کوئی اور کر لے گا. ان چیزوں میں رسک مت لو, سمجھتے ہو, کوئی اور کرے گا. دیکھو اسلام نے عیسائی یہودی عورت سے بھی نکاح کی اجازت دے دی, اس لیے کہ ہم نہیں کرتے تو عیسائی تو کرتے پھر ان سے, تو اسلام نے کہا اپنے نکاح میں لا کے تم کرو بھائی. اتنا اسلام نے یعنی نکاح کا دائرہ مسلمان مرد کے لیے وسیع کر دیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہاری نسل پیدا ہوگی, تمہاری نسل آگے بڑھے گی, تم نہیں کرو گے تو وہ کریں گے, تو کون پیدا ہوگا, غیر مسلم پیدا ہوگا. اس اتنا آپ مسلم عورتوں سے نہیں کر رہے, اللہ آپ کو اتنی چھوٹ دے رہا ہے کہ یہودی عیسائی سے بھی اجازت دے رہے. خیر مانیں گے پھر بھی نہیں, بس مسکرا کے چلے جاتے ہیں, ایک بیان میں آتے ہیں, تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائی ہدف کس کو بنانا ہے, آخرت کو. آخرت کو سامنے رکھو. یوسف علیہ السلام نے آخرت کو سامنے رکھا, زندگی بھر ناکامیوں میں گزری مگر ٹینشن نہیں لی. وہ سمجھ رہے تھے میرا امتحان ہے, اسی میں اللہ خوش ہے تو ہم بھی اسی میں خوش. یعقوب علیہ السلام نے آخرت کو سامنے رکھا, روتے روتے نابینا ہو گئے, ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. کیوں, اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ میری آزمائش ہے, صبر کرنا ہے مجھے. کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھو بھائی, قتل کا الزام لگا, 10